بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أصناف إعراب الاسم، وهي 9 أصناف. الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، ويختص بالاسم المفرد المنصرف الصحيح، وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد. وبالجار مجرى الصحيح، وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلء وزبي. وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلء وزبي ورجال، ورأيت زيدا ودلوا وزبيا ورجالا، ومررت بزيد ودلو وزبي ورجال. آج کے اس سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اسم معرب کے اعراب کے اقسام کا بیان۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فی اصناف اعراب الاسم، اسم معرب کے اقسام کے بیان میں، وہی 9 اصنافین، اور اس کی 9 قسمیں ہیں۔ الاول یعنی پہلی قسم ہے ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ، اور نصب فتحے کے ساتھ ہو، والجر بالکسرۃ، اور جر کسرے کے ساتھ ہو۔ دوسرے ڈھنگ سے آپ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ حال ان یکون الرفع بالضمۃ، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ، اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، والجر بالکسرۃ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ یہ 3 اعراب ویختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح کس کے لیے ہے؟ فرماتے ہیں اور وہ خاص ہے، یعنی اعراب اسم مفرد منصرف صحیح کے لیے، وہ عند النحاة، اور وہ یعنی اسم مفرد منصرف صحیح سبھی نحویوں کے نزدیک، ما لا یکون فی آخر حرف علت، وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا زید، جیسے زید۔ وبالجار مجرى الصحیح، اور قائم مقام صحیح، وهو ما یکون فی آخرہ، اور قائم مقام کی تعریف بتا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں واو او یاؤن یا یا ہو، ما قبلہما ساکنون، اور واو اور یا ہو اور اس سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، پہلے والے حرف پر ساکن ہو، کدلون و زبیون، جیسے دلون و زبیون۔ وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ اعراب جمع مکسر منصرف کے ساتھ بھی خاص ہے۔ ابھی یہ سب جگہ جہاں 3 اعراب کی انہوں نے بات کیا ہے تو اس کا ترجمہ لوٹے گا وَيُخْتَصُّ بِالْإِسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، وَيُخْتَصُّ بِالْجَارِ الْمَجْرَى الصَّحِيحِ، وَيُخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الْمُنْصَرِفِ۔ عبارت طویل نہ ہو جائے اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے واو حرف عطف کے ذریعے سے یہاں پہ قیاس کیا ہے۔ اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ ہو، جیسے رجال تقول، جیسے کہ آپ کہیں جاءنی زید، جاءنی دلع، جاءنی زبی، جاءنی رجال، ورأیت زیدا، ورأیت دلوا، ورأیت زبیا، ورأیت رجالا، ومررت بزید، ومررت بدلو، ومررت بزبی، ومررت برجال۔ یعنی جاءنی کا عطف جو ہے ہر مثال کے ساتھ آئے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ جاءنی زیدن، آیا میرے پاس زید، جاءنی دلون، آیا میرے پاس ڈول، جاءنی زبیون، آیا میرے پاس ہرن، جاءنی رجالن، آئے میرے پاس آدمی، ورأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، ورأیت دلون، میں نے ڈول کو دیکھا، ورأیت زبین، اور میں نے ہرن کو دیکھا، ورأیت رجالن، اور میں نے آدمیوں کو دیکھا، ومررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، ومررت بدلوین، اور میں ڈول کے پاس سے گزرا، ومررت بزبین، اور میں ہرن کے پاس سے گزرا، ومررت برجال، اور میں آدمیوں کے پاس سے گزرا۔ یہ ہم لوگ اسم معرب کے اقسام کا بیان پڑھ رہے ہیں۔
اور جن اسموں پر اسم معرب کا اعراب آتا ہے اس کی 16 قسمیں ہیں، اور 16 قسموں پر 9 طرح کا اعراب آتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے صاحب ہدایت النو نے 9 قسموں کے اعراب، جن اسموں پر 16 قسموں کا اعراب آتا ہے ان کو 9 قسموں پہ بیان کیا ہے کہ جن جن اسموں پر اعراب آتا ہے، یعنی 16 اسموں پر 9 قسم کا اعراب آیا ہے، اس لیے صاحب ہدایت النو نے اس کو 9 قسموں میں 9 ابواب میں بیان کیا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے خاکہ تیار کیا ہے۔ اسم معرب پر اعراب کی 9 صورتیں ہیں، یعنی اعراب کی کل 9 صورتیں ہیں جو کہ 16 قسم کے اسموں پر آتی ہے۔ سب سے پہلے قسم کیا ہے؟ رفع کی علامت، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ہم نے سمجھانے کے لیے یہ خاکہ بنایا ہے کہ رفع کی 3 علامتیں ہیں، ضمہ، واو، الف، یعنی حالت رفع میں کبھی ضمہ آئے گا اور کبھی واو آئے گا اور کبھی الف آئے گا۔ اسی طرح حالت نصب کی 4 علامات ہیں، یعنی کبھی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ ہوگا، کبھی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ ہوگا، کبھی حالت نصبی الف کے ساتھ ہوگا، کبھی حالت نصبی یا کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جر کی بھی 3 علامات ہیں، کبھی حالت جری فتح کے ساتھ ہوگا، کبھی حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگا اور کبھی حالت جری یا کے ساتھ ہوگا۔ جو 9 قسموں کا اعراب ہے اس میں جب آپ آگے پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ خاکے میں میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہے۔ اب پہلی قسم جو ہے اقسام اعراب الاسم، اسم معرب کا اقسام۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں قسموں کا اعراب ایک جیسے ہوگا، اس لیے یہاں پر تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا جا رہا، چونکہ اس کے اعراب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے صاحب ہدایت النو نے 3 اسموں کا اعراب ایک طرح کا تھا، اس لیے اس کو ایک جگہ بیان کیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس میں مفرد منصرف صحیح کہتے کس کے ہیں۔ اسم ہو یعنی فعل حرف نہ ہو، مفرد ہو یعنی مرکب نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ یہ اسم مفرد منصرف صحیح کی تعریف ہے۔ قائم مقام صحیح کس کو کہتے ہیں؟ قائم مقام صحیح جس کے آخر میں وا اور یا اور اس سے ماقبل ساکن ہو، اس کو قائم مقام صحیح کہتے ہیں، جس کو صاحب ہدایت النو نے جاری مجرد صحیح بیان کیا ہے۔ جمع مکسر منصرف، جمع ہو، مکسر بھی ہو اور منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، یعنی اس میں مفرد منصرف صحیح کا اعراب، قائم مقام صحیح کا اعراب، جمع مکسر منصرف کا اعراب، ان تینوں قسم کے اسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ ہوگا اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ مثال دیکھ سکتے ہیں، ترتیب وار مثال دیا گیا ہے۔ اس میں مفرد منصرف صحیح کا مثال جاءنی سعید، رأیت سعیدا، مررت بسعید۔ اسی طرح یہاں قرآنی مثال دے دیا گیا ہے کچھ حدیث اور قرآن سے ڈھونڈ کر، واللہ علیم۔ اب یہاں پر جو ہے جس طرح زیدن کے اوپر جا عامل ہے اور زید کے اوپر رفع دیا ہے، اسی طرح نیچے والی مثال میں واللہ علیم پہ واللہ عامل ہے اور علیم پہ رفع دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ، یہاں بھی وہی جیسے اوپر رأیت زیدن ہے فتح کے ساتھ حالت نصبی میں، اسی طرح واتقوا اللہ، اتقوا کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ منصوب ہے۔ تاللہ جیسے مررت بزید بحرف جر کی وجہ سے وہ مجرور ہے، اسی طرح تاللہ میں بھی تا حرف جر ہے جس کی وجہ سے اللہ مجرور ہے۔ یہ مثال آپ کو اس میں مفرد منصرف صحیح کا ہے۔ دوسری مثال قائم مقام صحیح، جیسے جاءنی دلون رأیت دلون مررت بدلو۔ حدیثی مثال ہے آخرہ عفو اللہ جاءنی دلون، یا آخرہ عفو دلون۔ قائم مقام صحیح جو واو اور یا اور اس سے ما قبل ساکن ہو، جس طرح واو دلون کے اندر واو ما قبل لام پر ساکن ہے، اسی طرح عفون کے اندر واو ما قبل فا پر ساکن ہے۔ تو آخرہ عفون جاءنی دلون،
یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، یہاں عفون جو ہے فاعل واقع ہو رہا ہے۔ رأیت دلون، خذ العفو، یہ قرآنی مثال ہے، خذ العفو، رأیتو دلون، رأیتو کی وجہ سے دلون پہ منصوب ہے، اسی طرح خذ کی وجہ سے عفو جو ہے وہ منصوب ہے۔ مررتو بدلوین، اسی طرح الی عفوی، اوپر کی مثالوں میں با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، یہاں الی حرف جر کی وجہ سے عفوی جو ہے وہ مجرور ہے۔ اب تیسری مثال سمجھیے، جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر کو تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، اس کی مثال جاءنی رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ الرجال قوامون، الرجال کے لام پر پیش ہے اس لیے کہ الرجال مبتدا واقع ہوا ہے اور قوام اس کا خبر ہے۔ اسی طرح جاءنی رجال میں جاء فاعل ہے، جاء عامل ہے، اور اس عامل کی وجہ سے رجال کے لام پر پیش ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ۔ اسی طرح الرجال مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ رأیت رجالا، یہاں منصوب ہے، رأیت الرجال، یہاں بھی میں نے آدمیوں کو دیکھا، تو رأیت الرجال، رأیت رجالا، رأیتو کی وجہ سے، عامل کی وجہ سے رجالا منصوب ہے، اسی طرح نیچے بھی رأیت الرجال میں رأیتو کی وجہ سے رجال پہ منصوب ہے، نصب ہے۔ مررتو برجالین، حرف جر کی وجہ سے رجالین کے لام پر کسرہ ہے، اسی طرح للرجالی نصیب، قرآن کی مثال ہے، لام حرف جر کی وجہ سے رجال کے لام پر کسرہ ہے۔ تو اس سبق میں مکمل ہم نے کیا پڑھا کہ اسم پر اعراب کی کل 9 صورتیں ہیں، جس کو صاحب ہدایت النو نے 16 قسموں پر بیان کیا ہے، یعنی 16 قسموں کی اعراب آئے گا۔ 16 قسم کے اسموں پر جو اعراب ہوگا وہ صرف 9 قسموں کے اعراب ہوگا۔ رفع کی علامات 3 ہیں، ضمہ واو الف، نصب کی علامات 4 ہیں، فتح کسرہ الف یا، جر کی علامت 3 ہے، فتح کسرہ یا۔ اقسام اعراب، یعنی اعراب کی جو پہلی قسم ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، نصب میں فتح کے ساتھ، جر میں کسرہ کے ساتھ، اور یہ صرف 3 اسموں پر آتا ہے۔ پہلا اسم کیا ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح ہوگا، دوسرا قائم مقام صحیح ہوگا، اور تیسرا جمع مکسر منصرف ہوگا۔ اگر یہ 3 چیز پائے جائیں تو ان کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ واللہ اعلم بالصواب۔